بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو ان پر اور مودبانہ سلام عرض کرو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ فرما دیں وہ اللہ یکتا ہے، اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائینا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ اللہ عز و جل میرا رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے دلی سکون کی خاطر تو نے قرآن میں فرمایا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔
اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، درہاں حالانکہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا، یعنی نصف رات، یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، یا بڑھا دیا کریں اس پر۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے تزکیہ کرتا ہے جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ساری عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں، خاص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آپ نیچے کیا کیجئے اپنے بازوؤں کو
ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور بھروسہ کیجئے سب سے غالب ہمیشہ رحم کرنے والے پر، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتا رہتا ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں سجدہ کرنے والوں کے گھروں کا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک با برکت بنا دیا۔ ہم نے جس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا تمہارا زندگی بھر کا ساتھی، نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے فرمایا قرآن میں، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، پس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، اے نبی کی ازواج، تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے گھر والوں کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کی امت کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، تاکہ گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو،
کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے معاملے میں، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کرنے والا۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا، تبھی تو نے اہل ایمان کو فرمایا، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو نبی کریم کے گھروں میں بصورت کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے آؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کی باتیں شروع کر دیا کرو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ فرمائیے اگر واقعی تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ اللہ عز و جل میرے رحیم و کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یاد کرو جب لیا اللہ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر، اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تو گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی بات۔ ایک عالم دین سے میں نے پوچھا تھا کہ عربی میں درود شریف پڑھتا ہوں کیونکہ عربی زبان سے واقفیت نہیں، اس لیے مزہ نہیں آتا کہ کیا پڑھا۔
لہٰذا کیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اردو میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، بندہ ہر زبان میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر زبان جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عاشقوں کا ہر زبان میں درود سن لیتے اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ درود عربی میں پڑھا جائے۔ میرے پاس دلائل الخیرات شریف ہے، جس میں بہت سارے درود شریف لکھے ہوئے ہیں۔ ان سب کا ترجمہ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی محبت برے انداز میں کیا ہے۔ وہ ورد جب کبھی عربی میں پڑھتا ہوں تو جلد ہی اکتا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور جب کبھی صرف اردو ترجمہ پڑھتا ہوں تو بڑا سکون اور مزہ آتا ہے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہا ہوں جو ساری سچی ہیں، اور ایسی تعریفیں جو قرآن و حدیث سے چن چن کر علیحدہ سے ایک خوبصورت پھولوں کا مہکتا ہوا گلدستہ بنا دی گئی ہیں، جس سے ہر پھول کی مہک اٹھتی ہے، اور یہ معطر مہک جب دماغ کی سمجھ میں آتی ہے تو پورا جسم ہی سرشار ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے کتنی محبت سے کتنا اچھا اور پاکیزہ گلدستہ تیار کیا ہے، جو ہر امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے والا ہے۔ اللہ کریم درود عربی میں لکھنے والوں اور اردو میں یا کسی بھی زبان میں ان کا ترجمہ کرنے والوں پر رحمت و کرم فرما کہ واقعی انہوں نے عظیم کاموں میں سے ایک عظیم کام کیا ہے۔ درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے ان گنت فضائل ہیں۔ میں نے نہیں سنا اور نہ ہی آج تک کسی نے اردو میں درود شریف لکھا ہو، میرے علم میں ایسا نہیں، ہو سکتا ہے بہت ساروں نے لکھا ہی ہو سکتا ہے اردو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے درود شریف لکھے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی کی عطا کردہ عقل سے سوچتے ہوئے ایک منفرد انداز میں درود شریف اردو میں لکھا۔ پورے کا پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے، لیکن اس عظیم مجموعہ نعت میں سے صرف اللہ کریم کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیار بھرے چند ارشادات اس درود شریف میں نقل کیے ہیں۔ عربی عبارت نقل نہیں کی، بلکہ مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کیے ہوئے اردو ترجمے سے صرف قرآنی آیات کا ترجمہ ہی نقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 99 مرتبہ درود شریف لکھا ہے، اور اس درود شریف کا نام ورد حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناچیز کے اس تحفے کو قبول فرما لیں، اور اس درود شریف کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ درود شریف میں نے 15/10/2002 کو بعد نماز عشاء لکھنا شروع کیا اور 28/10/2002 کو وقت عصر ختم کیا۔ یہ درود شریف اٹلی کے شہر ناپولی کے محلے کاساندرینو میں بھائی جان لطیف کے ڈیرے پر لکھا۔ اللہ کریم میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آمین۔